السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں صبر کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، صبر کی حقیقت کیا ہے، اس کے مراتب اور اقسام کیا ہیں۔ فکر از صبر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر محض مصیبت پر خاموش رہنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کو اللہ کے حکم پر روک لینے کا نام صبر ہے۔ صبر دراصل دل کی وہ کیفیت ہے جس میں بندہ اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں پر خود کو روک لیتا ہے۔ صبر کی جامع تعریف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ صبر کا مطلب ہے دل کو گھبراہٹ سے، زبان کو شکایت سے اور اعضاء کو نافرمانی سے بچانا۔ اسی لیے صبر صرف مصیبت میں نہیں بلکہ اطاعت، مصیبت اور تقدیر دونوں میں لازم ہے۔ صبر کی بنیادی اقسام دیکھ لیتے ہیں، وہ کون سی ہوتی ہیں تاکہ ہم ان پر بھی عمل کر سکیں۔ نمبر 1، اطاعت پر صبر۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں جو مشقت، سستی یا رکاوٹ آئے، اس کے باوجود عبادت پر قائم رہنا۔ اس کی ہم مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ بیماری میں نماز نہ چھوڑنا، تھکن کے باوجود فرض ادا کرنا، مشکل حالات میں حلال پر قائم رہنا، یہ صبر اس لیے ضروری ہے کیونکہ نفس اطاعت سے بھاگتا ہے۔ نمبر 2، مصیبت سے رکنے پر صبر۔ گناہوں کا موقع، طاقت اور خواہش موجود ہو لیکن صرف اللہ کے خوف سے خود کو روک لینا، یہ صبر سب سے اعلیٰ صبر ہے، کیونکہ یہاں نفس، خواہش اور شیطان تینوں اکٹھا حملہ کرتے ہیں۔ اس کو بھی ہم مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ غصے میں بدلہ نہ لینا، موقع ہونے کے باوجود حرام کو چھوڑ دینا، زبان، آنکھ اور دل کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 3، تقدیری فیصلوں پر صبر۔ وہ امور جن میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، جیسے بیماری، نقصان، تنگی، آزمائش۔ یہاں صبر کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرنا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں نہ کہنا، اور دل میں اللہ سے بدگمانی نہ رکھنا۔ عقل مند اور نادان صبر میں فرق ہے، یعنی یہ دونوں کیسے صبر کرتے ہیں۔ عقل مند انسان آزمائش کے آغاز میں صبر کرتا ہے، جبکہ نادان انسان آخر میں مجبور ہو کر صبر کرتا ہے۔ مجبوری کا صبر دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے، یعنی چیخو پکار کے بعد، شکایتوں کے بعد، دل جلانے کے بعد۔ جبکہ اصل صبر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے لمحے میں ہوتا ہے صبر کی باریک درجہ بندی اور انسان کو پیش آنے والے تکالیف کی اصل حقیقت کو واضح کیا ہے۔ صبر کا تعلق کس چیز سے ہے کہ صبر صرف دکھ پر نہیں ہوتا بلکہ اطاعت پر صبر، معصیت سے بچنے پر صبر اور تقدیری امور پر صبر۔ یہ تینوں بندے کے اختیار اور عدم اختیار کے فرق کو سمجھنے سے واضح ہوتے ہیں۔ تقدیری تکلیف اور اختیاری تکلیف میں فرق۔ نمبر 1، وہ تکلیف جس میں بندے کا اختیار نہیں، جیسے اس کو بھی ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے بیماری، حادثہ، قدرتی نقصان، ایسی آزمائش جو بندے نے خود نہیں چنی۔ اس پر صبر فرض ہے۔ جزا و فضا، شکوہ اور اعتراض حرام ہے۔ یہ تکلیف اکثر گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہاں صبر کا مطلب اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، نہ دل میں ناراضی، نہ زبان پر شکایت۔ نمبر 2، وہ تکلیف جو بندہ خود اپنے اختیار سے لاتا ہے، جیسے گناہوں کے نتائج، غلط فیصلوں کا نقصان، حرام کمائی کے اثرات، نشہ، بد نگاہی، ظلم، زیادتی کے بعد آنے والی مصیبت۔ حقیقت یہ ہے، یہ تکلیف ثواب کا صبر نہیں بلکہ تنبیہ اور سزا کی صورت ہوتی ہے۔ البتہ اگر بندہ توبہ کرے، ندامت اختیار کرے، آئندہ گناہ چھوڑ دے
تو یہی تکلیف رحمت میں بدل سکتی ہے۔ صبر کا اعلیٰ درجہ، اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ سبب پر نادم ہو اور نتیجے پر اللہ سے ناراض نہ ہو، یعنی اپنی غلطی مان لے لیکن تقدیر کو الزام نہ دے۔ یہی کامل صبر ہے۔ صبر مجاہدہ اور نفس کو قابو میں رکھنا، خواہش کے مطابق مقابل صبر کرنا اور نفس کی اصلاح کرنا، یہ سب جہاد نفس ہے اور یہی بندے کو بلند مقام تک پہنچاتا ہے۔ صبر اور دوا کی مثال، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کڑوی دوا شفا کا سبب بنتی ہے، اس طرح صبر وقتی تلخی کے باوجود روح کی صحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عقل مند کا صبر، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ عقل مند انسان آزمائش کے آغاز میں رک جاتا ہے، نفس کو لگام دیتا ہے اور صبر کو اختیار کر لیتا ہے، جبکہ نادان پہلے خواہش پوری کرتا ہے پھر انجام پر روتا ہے۔ دوسرا رویہ صبر نہیں بلکہ تاخیر شدہ ندامت ہے۔ اہم خلاصہ اس ساری باتوں کا کیا نکلتا ہے؟ ہر تکلیف اجر نہیں ہوتی، ہر صبر قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اصل صبر وہ ہے جو اللہ کے حکم پر ہو، نفس کے خلاف ہو اور شریعت کے دائرے میں ہو۔ حاصل سبق ہمیں کیا ملتا ہے اس تمام سے؟ بندہ اگر سبب میں اپنی اصلاح کر لے اور نتیجے میں اللہ پر راضی رہے تو یہ فقہ الصبر کی روح ہے۔ یہ لیکچر تھا فقہ القلوب، فقہ الصبر۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ پہ مکمل کنٹرول کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔